بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومنین کی محبت اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت پر بات کریں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، میں کل ضرور اس آدمی کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ سویرے سویرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا اسے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لہاب مبارک ڈالا تو وہ فوراً اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ تیرے لیے یہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ مشہور جلیل القدر صحابی اور فاتح قدسیہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، جس نے دانہ پھاڑا یعنی فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی، میرے ساتھ نبی امی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت صرف مومن ہی کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومنین محبت کرتے ہیں اور بغض کرنے والے منافق ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے راضی تھے۔ ناظرین، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ناظرین، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے فاطمہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کر کے فرمایا، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہے اہل بیت تم سے نجاست دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور طاہر کر دے۔ ناظرین، ان صحیح حدیث سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہ ہر مومن کے والی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہر مومن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا زید بن راقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہیں۔ ناظرین، لغت میں مخلص دوست کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ناظرین، مشہور تابعی ابو اسحاق السبیعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کھڑے دیکھا، آپ کا سر اور داڑھی سفید تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یعنی جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ سیدنا زید بن راقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے
ابراہیم نقفی۔ ناظرین، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، واللہ علم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب یہودی کی للکار کا جواب دیتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں وہ حیدر ہوں۔ پھر آپ نے مرحب یہودی کو قتل کر دیا اور فتح خیبر آپ کے ہاتھ پر ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارا پہاڑ پر تھے، وہ زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تیرے اوپر نبی، صدیق، شہید کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ناظرین، ایک دفعہ بعض لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم، بے شک وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خشیت و خوف رکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ چارپائیوں پر بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین، ابو اسحاق السبعی فرماتے ہیں کہ آپ کی بڑی اور گھنی داڑھی تھی۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آئے ہیں، اتنے فضائل کسی دوسرے صحابی کے نہیں آئے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدری، من سابقین اولین، امیر المومنین، خلیفہ راشد اور خلیفہ چہارم تھے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں جن کے حیاتے کا یہ مختصر مضمون متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، امام ابو بکر محمد بن حسین الجہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جان لو اللہ ہم اور تم پر رحم کرے، بے شک اللہ کریم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ خیر میں آپ کی پیش قدمیاں عظیم ہیں اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ عظیم فضیلت والے ہیں، آپ جلیل القدر، عالی مرتبہ اور بڑی شان والے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، حسن اور حسین کے ابا، مسلمانوں کے مرد میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، ہم پلہ لوگوں سے لڑنے والے، امام عادل، زہد، دنیا سے بے نیاز، آخرت کے طالبگار، مطیع حق، باطل سے دور اور ہر بہترین اخلاق والے تھے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ سے متقی مومن ہی محبت کرتا ہے، آپ سے صرف منافق بد نصیب ہی بغض رکھتا ہے۔ عقل و علم، بردباری اور ادب کا خزانہ ہیں، رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی چند باتیں بیان کی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والے دنوں میں اس چینل کے اوپر اور بھی آپ کو بہت سی اچھی اسلامی واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔